لاہور میں بزرگ شہری کورونا وائرس سے چل بسا، ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ میو ہسپتال میں 70 سالہ شخص ساری رات درد سے چلاتا رہا، کسی نے آواز نہ سنی۔ لاہور میں ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ وابرا ٹاؤن میں ایک ہی فیملی کے 5 افراد کورونا وائرس سے متاثر، ہسپتال منتقل۔ لاہور میں کورونا کے 103 مریض ہو گئے۔ کورونا بے قابو، ملک بھر میں کیسز 1236 ہو گئے۔ 10 اموات، 23 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے۔ سندھ میں 429، پنجاب 408، کے پی 147، بلوچستان 131 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار جاری۔ خیبر پختونخوا کے اسمبلی رکن عبدالسلام افریدی میں کورونا کی تشخیص، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق رکن اسمبلی مسلسل متاثرہ علاقے منگا کا دورہ کر رہے تھے۔ 5 اپریل 2020 تک تمام مساجد میں صرف اور صرف 3 سے 5 متعین افراد ہی باجماعت نماز ادا کریں گے۔ ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے ہمارے لیے، لیکن آپ اس میں ہماری مدد کریں اور اس پر عمل کریں۔ کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ، سندھ، پنجاب، بلوچستان میں نماز جمعہ باجماعت، نماز کے اجتماعات پر پابندی۔ صوبائی حکومتوں کی اپیل پر شہریوں کا عمل درآمد۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں صرف 2 سے 3 لوگ باجماعت نماز ادا کر سکیں گے۔ وبا کو روکنے کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل۔ چین سے طبی سامان لے کر دوسرا جہاز کراچی پہنچ گیا۔ 56,000 کٹس، N95 ماسک، دیگر آلات شامل۔ گورنر سندھ کہتے ہیں چین نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ادھر چین سے طبی آلات کا سامان گلگت بلتستان بھی پہنچ گیا۔ 8 ڈاکٹرز پر مشتمل چینی ڈاکٹرز کی ٹیم کل پاکستان پہنچے گی۔ وائرس سے نجات کے اقدامات، ٹیکنیکل مدد فراہم کرے گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کورونا کو دبوچنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں، چینی ڈاکٹرز کے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ کورونا کا خطرہ، ملک بھر میں لاک ڈاؤن، شاپنگ مال، بازار، دفاتر، مارکیٹس بند، اشیائے خورد و نوش اور میڈیکل سٹورز اوپن۔ موٹر وے پر مال بردار گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف ترسیل والی گاڑیوں کو اجازت ہوگی۔ سپلائی چین والی گاڑیوں کو نہ روکا جائے، چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے سستا، امریکی ڈالر 165 کا ہو گیا۔ امریکی ڈالر 169 روپے پر جا کر واپس آیا۔ اسٹیٹ بینک روپے کی قدر میں بہتری کے لیے میدان میں آ گیا۔ 25 سے 30 کروڑ ڈالرز مارکیٹ میں شامل کر دیے۔ کورونا صورتحال، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، کچھ دیر بعد مشیر صحت بریفنگ دیں گے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کی بندش سمیت اہم فیصلے متوقع، وزرائے اعلیٰ سمیت دیگر حکام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ مرتی مر جائے، عمران انتقام کی پیاس بجھا رہا ہے، حکومت کی ترجیح اپوزیشن میڈیا کو جیل بھیجنا ہے۔ شہباز شریف کا ٹویٹ۔ شاہد خاقان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی مذمت، لکھا عمران نیازی اپنی مایوسیوں کی سزا قوم کو نہ دو، نیب صرف سیاسی تماشا لگاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پر ایک اور نیب ریفرنس دائر، لیگی رہنما پر LNG سکینڈلز میں غیر قانونی تقرری کا ریفرنس دائر کیا گیا۔ کراچی احتساب عدالت نے سابقہ وزیر اعظم سمیت دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی درخواستوں پر سماعت، حکومت نے قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا 7 روز میں قیدیوں کی رہائی یقینی بنائی جائے، دیت کی رقم نہ ادا کرنے والے قیدیوں کی حکومت مدد کرے، چیف جسٹس کا حکم، جیل حکام کو قیدیوں کی ضمانتیں دائر کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ سندھ میں حملے بڑھ
گئے 15 نئے کیس رپورٹ۔ محکمہ صحت کے مطابق سکھر کرننتینا میں موجود 15 متاثرین کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ صوبے میں متاثرین کی تعداد 267 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ نواز علی شاہ کی 3 روزہ گھروں میں رہنے کی اپیل پر عمل درآمد۔ کراچی میں شہریوں کی اکثریت گھروں تک محدود، بڑی مارکیٹوں اور کاروباری مراکز کو تالے لگ گئے۔ شہر میں ٹریفک انتہائی کم، شہر میں پولیس کی گشت۔ روکنے کے لیے بلوچستان میں 3 ہفتے کے لیے جزوی لاک ڈاؤن۔ کوئٹہ میں تمام بڑی مارکیٹس، شاپنگ مالز، کاروباری مراکز، ریسٹورنٹس بند۔ بین الاقوامی انٹر اور انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ سروس بھی معطل۔ میڈیکل سٹورز اور اشیاء ضرورت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ بلوچستان میں مریضوں کی تعداد 92 ہے۔ پاک افغان چمن بارڈر کھول دیا گیا۔ اشیائی ضرورت کے لیے درجنوں ٹرک پاکستان سے افغانستان داخل۔ سرحد کو صرف تجارت کے لیے کھولا گیا ہے۔ شہریوں کی آمد و رفت پر پابندی برقرار۔ وزیر اعظم عمران خان نے بارڈر کھولنے کے احکامات جاری کیے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے 130 مشتبہ اور 23 متاثرہ مریض ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 13 نئے مشتبہ کیسز اور رپورٹ ہو گئے۔ مردان کی یونین کونسل مانگا میں تیسرے روز بھی لاک ڈاؤن، کسی کو علاقے سے باہر جانے اور نہ ہی آنے کی اجازت۔ مکینوں کی سکریننگ کا عمل جاری، شہر میں اسپرے بھی کیا گیا۔ محکمہ صحت کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ پنجاب حکومت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے متحرک، مزید 4 شہروں میں مفت ٹیسٹ کی سہولت شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کو مزید 130 PCR کٹس موصول۔ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صوبے میں کورونا وائرس کے 96 مریضوں کی تصدیق کر دی۔ ہائی کورٹ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی۔ جسٹس امیر بنی کی سربراہی میں کمیٹی کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی کا اجلاس 24 مارچ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں ہوگا۔ سیکرٹری صحت اور IG پنجاب بھی شرکت کریں گے۔ وائرس 185 ممالک میں پھیل گیا۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 11,417 تک جا پہنچی۔ اٹلی، اسپین، فرانس، ایران، امریکہ، برطانیہ میں مریض چل بسے۔ عالمی سطح پر وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,78,000 سے تجاوز کر گئی۔ سترہ کیس میں SSP مفخر عدیل اور اسد بھٹی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روزہ توسیع۔ عدالت کا ملزمان کو 24 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ شہباز ستلہ کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ کیس میں قتل کی دفعات لگائی گئی ہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں۔ مفخر عدیل نے کچھ لوگوں کی شناخت کی ہے۔ کورونا نے معیشت کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے بادل چھائے رہے۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5,093 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 30,667 پر بند ہوا۔ Such a lovely question. Look, it may work and it may not work. What do you say the Americans were scared, though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead.
मलेरिया की दवाई से कोरोना का इलाज। अमेरिकी सदर सहाफी से पुलिस पड़े बुरा रिपोर्टर करार देते हुए कहा, ऐसा सवाल पूछने पर शर्म आनी चाहिए। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज खताब के दौरान मलेरिया की दवाई को कोरोना के खिलाफ जंग में गेम चेंजर करार दिया। वायरस से खेलों के ग्राउंड में सुनसान, खिलाड़ियों ने वक्त गुजारने के लिए घरों में सजा लिए मैदान। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने बेटे के साथ क्रिकेट खेली तो अजहर महमूद ने भी टेनिस बॉल से दिल बहलाया। कोरोना का वार ओलंपिक्स कर दिया बेकार। खेलों के सबसे बड़े इवेंट को मुलतवी नहीं किया गया। खिलाड़ियों ने इवेंट की तैयारी घरों में ही शुरू कर दी। उधर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 28 मई तक सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर और दीगर कई इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्तान, भावलपुर, मानसेरा में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। वादी ज़ियारत में शदीद जलाबारी, फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। इंज लते होए गुर मेरे, इंज लते होए गुर मेरे, ते कुराना भुल गईया। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया। बाबा मैं कुशाम के लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया। मैं गैरत सैयदा दी, मैं गैरत सैयदा दी, ओ वेले मर गईया। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। जदों गल तेरे ज़रबां चलियां मैं कोल खलो के वैंदी रही। जदों गल तेरे ज़रबां चलियां मैं कोल खलो के वैंदी रही। नहीं मिले असर तेरा, नहीं मिले असर तेरा, तरले कर दी रहिया। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। जदों वखरी कैद दा हुक्म होया मैं को कल्लिया तंग जिंदान दे विच। जदों वखरी कैद दा हुक्म होया मैं को कल्लिया तंग जिंदान दे विच। इंज रोंदी मैं टुरिया, इंज रोंदी मैं टुरिया, कैदन मैं हुल गईया। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। दिता पहला पुड़सा मकतल विच मैं कुछ मर लाइन यतीमी दा।
جدا پہلا پڑ سامک تل وچ میں کشی مر لین یتیمی دا انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا او میں خاک تے جر پیاں تے سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تے سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں جدا داخلہ ہویا شام دے وچ ہے بھیڑ بازاری لوکاں دی جدا داخلہ ہویا شام دے وچ ہے بھیڑ بازاری لوکاں دی پھپھیاں دے ٹر نکتے پھپھیاں دے ٹر نکتے او میرا منگدی رہیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں زہرا دا جایا اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا میں ہاں ملے ساں تو برچی کٹ گل میں ہاں ملے ساں تو برچی کٹ گل اپنی نبری تغازی بھلا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھاں تے رچ گئی انج خون دی مہندی نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھاں تے رچ گئی انج خون دی مہندی انج کوئی مدینے سگرا کو آکھے انج کوئی مدینے سگرا کو آکھے اکبر دے ملنے گیا تانگا لہا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا رو رو کے آگے بی بی سکینہ بہت زخمی کیتا نے اکبر دا سینہ رو رو کے آگے بی بی سکینہ بہت زخمی کیتا نے اکبر دا سینہ اما کالے کپڑے میں کپا واچا اما کالے کپڑے میں کپا واچا میرے ویر مر گئے میرے بھلا جان زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں سہارا چینل والوں کا جنہوں نے ذکر حسین کے لیے اس ناچیز کو بھی مدعو کیا کہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے ارے گزرتی ہے صبا کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دیرے سے گزر ادھر میرا حسین سو رہا ہے تو اور دیرے سے گزر ادھر میرا حسین سو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ خواب و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ کہ خواب و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ ارے دستر کشی کے دیس میں بیٹی کا یہ احترام حد ہے کہ تو نے اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ اور دنیا نے دین مان لیا حسین کو حد ہے کہ تو نے ہی دین کو پالا ہے فاطمہ کہ دنیا نے دین مان لیا حسین کو حد ہے کہ تو نے ہی دین کو پالا ہے فاطمہ اور زمین پر بیچ رہا ہے بہلول تیری گلی کا بولا بھی بالا ہے فاطمہ
اور کہیں سورج سے چھیڑ چھاڑ، کہیں مقدر کی دیکھ بھال، اور تیرا بلال بھی نرالا ہے فاطمہ، اور خالی ہے دل جن کے آل رسول سے، میں نے بھی اس کو اپنے دل سے نکالا ہے فاطمہ۔ اور کہتے ہیں کہ حسین پنجتن کا پھول لوگو، کہ حسین پنجتن کا پھول لوگو، ہے قرآن جس کا اسود لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو، ہے نانا ان کا رسول لوگو، کہ مقام ابن علی کا دیکھو، ہے نانا ان کا رسول لوگو، ادب سے یارو میں چوم لوں گا، ملے جو قدموں کی دودھ لوگو، ادب سے یارو میں چوم لوں گا، ملے جو قدموں کی دودھ لوگو۔ اور کہتے ہیں کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، حضور سجدے کو اور لمبا کر دیں، آپ کی پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے، کہ آپ کی پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، کہ عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، شبیر کے صدقے سے دعا مانگا کرو، اگر چاہتے ہو خدا تجھ پہ رہے راضی تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس علی کے ذکر کو ودنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، کہ حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، یہ بھی ہے کہ طریقہ انسان کی خودکشی کا، اور میں دشمن علی سے کیوں راہ رفت رکھوں، وہ کس بلادری کا میں کس بلادری کا، وہ کس بلادری کا میں کس بلادری کا۔ اور آخری مصرع کہتے ہیں کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، محشر میں یہی چین ہوگا، اور آقا محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، کہ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جز کے چہرے پہ ہے عیاں، ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو سرے میم ہے دو مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زمانے سے کبھی علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، کسی وائس منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے منکر کی پہچان ہے یہ موسن، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں شکلیں پہچانی نہیں جاتی، کہ علی کے منکر کی پہچان ہے یہ موسن، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ اور یقین اس عقیدے والا مصرع ہے، اور کہتے ہیں کہ یقین اس محبت کے ساتھ یہ عقیدے والا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں، خوبصورت میں انداز کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ علی کا نام تو کمال کرتا ہے، پیدا دل میں جو ہو جلال کرتا ہے، علی کا نام گھبرا کے نالو مومنو، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پایا پکڑ کر عرش کا زہرا نے یوں کہا کہ اے سباب تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، میں کہہ دوں گی اے خدا بخش دینا میرے ابا کی امت کو، میں سمجھوں کہ مجھے مل گیا بدلہ حسین کا، میں سمجھوں جی مجھے مل گیا بدلہ حسین کا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی الاعلی الوسیع الاوفا رب الآخرات والاولا خالق السماوات والاولا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمعجزة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ سامعین،
میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات کی ایک مشہور ترین حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ شیعہ علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ ترجمہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس حدیث کا الحسین منی و انا من الحسین کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ ترجمہ چاہے شیعہ مکتبہ فکر کا کر لیں، ترجمہ چاہے کسی اور مکتبہ فکر کا کر لیں، کسی بھی حوالے سے نہ آپ حسین کو محمد سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ محمد کو حسین سے جدا کر سکتے ہیں۔ تو قبلہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اگر تم عالم ہو تو اپنی موت کا وقت بتاؤ۔ تو مجھے اپنی موت کا وقت کا پتہ نہیں ہے، میرا ادب سے تعلق ہے، بنیادی طور پہ شاعری سے تعلق ہے، تو میں اپنے بیان کو تھوڑا سا آگے لے جانے کے لیے ایک ربائی کا سہارا لیتا ہوں۔ بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے۔ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فرشتے کا واقعہ ہے کہ اس نے کسی موقع پہ کہا مم مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ اللہ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا تو اللہ نے کیا کیا، اسے سزا دی، اس کے پر جل گئے، بال جل گئے، اس کو ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، وہ اللہ کے عذاب میں معذب رہا، لیکن جب 3 شعبان ہوئی تو جب تمام فرشتے سرور کائنات کی بارگاہ میں مبارکبادی کے لیے گئے تو ایک فرشتے نے کہا بھائی ہمارا ایک بھائی ہے جو اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہے، لہذا آج محمد کے گھر پہ خوشیاں ہیں، اس کو ساتھ لے چلیں اور اس کے لیے سرور کائنات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے معافی مانگیں اور سفارش کریں کہ اس کو معافی اللہ کی بارگاہ سے دلوا دیں۔ فرشتوں نے اس طرف کا رخ کیا اور فطرت کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب گئے تو امام حسین علیہ السلام جھولے میں تھے، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا فرشتہ اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے معافی لے دیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تو تم ایک کام کرو۔ کہا کیا کام کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے اس فرشتے کو مس کرو، اس فرشتے کو مس کرو، اسے پر بھی مل جائیں گے، اسے بال بھی مل جائیں گے، یہ نوکری پہ بحال بھی ہو جائے گا، اسے معافی بھی مل جائے گی۔ تو پتا چلا کہ حسین کیسی ایک عظیم ہستی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو، حسین کے جھولے سے مس کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کے بدن سے لکڑی مس ہو جائے وہ فرشتوں کے لیے شفا کا کام دیتی ہے۔ تو معافی مل گئی، پہلے سے زیادہ عہدہ ملا۔ پھر ایک دن اس کے ذہن میں بات آئی تو وہ کہتا ہے مم مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ تو ایک فرشتہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ تو پہلے ہی اس وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہوا ہے، تم نے پھر وہی بات کی۔ تو وہ کہتا ہے، شاعر نے خیال پیش کیا کہ
کہ بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے۔ تو قبلہ جو میں نے خطبہ کے بعد حدیث بیان کی ہے اس کی تھوڑی سی شرح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا اپنے نانا کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے نانا کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو ہوا کیا، بچہ چند قدم بچے نے اٹھائے کہ ابا کے دامن سے پاؤں الجھا، ابا کے دامن سے پاؤں الجھا۔ تو بچہ ابھی گرا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، تفسیر چھوڑی، تاریخ چھوڑی، مسائل چھوڑے، تو ممبر سے اترے، صحابہ سے گزرے اور بچے کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ بھائی یہ کیا بات ہے کہ میں ادھر تقریر کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھانجا یا بھتیجا آتا ہے، تو اگر وہ گر جاتا ہے تو جو ساتھ بیٹھا آدمی ہے وہ اسے اٹھا لے گا، بات تو ایسی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، تفسیر چھوڑی، شرح چھوڑی، تاریخ چھوڑی، مسائل چھوڑے اور بچے کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عام بچہ نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر دیوار پہ ایک قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہو، آندھی آتی ہے، اس کے گرنے کا ڈر ہے، تو اگر وہ قرآن کا نسخہ نعوذ باللہ زمین پہ گر جائے تو میرا تقریر کرنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ لہذا اس بات سے پتا چلا کہ وہ بیٹی کا صرف بیٹی کا بیٹا نہیں تھا، وہ نواسا صرف نواسا نہیں تھا، بلکہ قرآن ناطق کا ایک پارہ تھا جسے اللہ کے نبی نے گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ تو اللہ کے نبی نے اٹھایا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور کہا ایھا الناس ھذا حسین وفضلوہ وانصروہ، یہ ہے حسین، اس کی فضیلت کا اقرار کرو اور جب کبھی ضرورت پڑے اس کی مدد کرو۔ کتاب کا نام ہے ینابیع المودت۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے، جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا والد جنتی ہے، بلکہ جنتی نہیں، جنت ان کے لیے ہے، جنت ان کے لیے ہے، ان کی نانی جنتی ہے، ان کے نانا کے لیے جنت ہے، ان کے دادا کے لیے جنت ہے، ان کے ماموں کے لیے جنت ہے، ان کے ماموں کے لیے جنت ہے، ان کی پھوپھیوں کے لیے جنت ہے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھے جدہ، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ کہا محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے، اور پھر کہا وہ محبو محبی ہے فی الجنہ، صرف اس کا چاہنے والا جنتی نہیں بلکہ اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا، اس حسین کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے، یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے۔ یہ ہے حسین کی فضیلت، کبھی بیان کر کے بتائی، کبھی عملی طور پہ دکھائی، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر،
कभी मखलूक को दिखाई। वालदा कैसे दिखा रही है? हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अम्मा सुबह ईद है और हमारे कपड़े नहीं, तो बीबी फरमाती हैं तुम्हारे कपड़े दर्दी के पास है। अब जन्नत से जनाब जबरील ने 2 लिबास लिए, एक का रंग सब्ज है, एक का रंग सुर्ख है। तो अल्लाह ने कहा जिब्रील आज ये नहीं कहना कि मैं वही लेकर आया हूँ, मैं जिब्रील हूँ, आज जाके कहना है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूँ, आज तूने दर्दी बन के जाना है। तो किबला हर मौके पे अल्लाह के नबी ने इनकी फजीलत जो है वो बयानिया भी की और दिखाया भी, और दीगर अवामल से ये बताया कि इसकी फजीलत क्या है। लेकिन क्या करें कि इस उम्मत ने समझा नहीं। तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए, कितनी गरीब हो गई बेटी अमीर की, ज़ैनब के एक लिबास में कई साल कट गए। जो खून करबला में बचा था हुसैन का, बाजार में सज्जाद की आंखों से बह गया। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा आगा सैयद नसीम बाथरीदी साहब, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे, यकीनन जनती हैं, दर्जात बुलंद करे। और उनके जो उस्ताद मोहतरम थे, और इन अकल के अंधों को अगर समझ आया तो ये यकीन रखें इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। हमें चैलेंज है जी इकॉनमी का, हमें चैलेंज है महंगाई का, हमें चैलेंज है हाई प्राइसेस का। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ तो इसको हल करेंगे। आप मीडिया ही नहीं देखेंगे, लोग तो देख ही नहीं रहे क्योंकि मीडिया में और कोई खबर नहीं है इनके अलावा, इसलिए मीडिया भी मजबूर है इनको देने के लिए। मैंने आपसे वादा किया है कि 24 अगस्त के दरमियान, मेरा 24 अगस्त को साल पूरा होता है, मैं एज ए मिनिस्टर रेलवे कौम के सामने अपने आप को पेश करूंगा। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, कोई 5 ट्रेनें बंद नहीं हो रही और इन तमाम ट्रेनों को मैं खुद इनको अपग्रेडेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब कोई ट्रेन नहीं चलाएंगे। 136 हो गई हैं, 55 हमारी फ्रेट की ट्रेनें हैं, 136 हमने कर दी हैं 90 से। पैसेंजर हमारे पास बहुत है लेकिन हमारे पास कोचेस नहीं है। जब तक कोई नई कोचेस नहीं आ रही, कोई नई ट्रेन नहीं चला रहे जी। 1 महीने के अंदर हमने इंशाअल्लाह ट्रेन की टाइमिंग को, बारिशों का मैं कह नहीं सकता, हमारा सिग्नल सिस्टम ऐसा है कि बारिशों की वजह से ये स्लो हो जाता है। हमारे 3 एक्सीडेंट हुए हैं जी, एक 25 जिसमें जाँ बाक हुए हैं, दूसरे में 2 ड्राइवर्स हुए हैं, तीसरे में जो है वो 1 पैसेंजर हुआ है। बाकी अब ये जब तक ML1 नहीं आएगा, लोग मोटरसाइकिल को, गधा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग से गुजार रहे हैं। अब आप देखें, मैंने आपका मशकूर हूं, आपने स्कूल बंद करने में मेरी मदद की। अब ये मस्जिदों का भी तो कोई करे ना मीडिया, कि मस्जिदें बना दी हैं रेलवे ट्रैक के साथ और टाइम ही नहीं है। क्रिकेट ट्रेन में बम्पर टू बम्पर ट्रेन चल रही है और उसमें बास का जनाजा भी ट्रेन पे आ जाता है। सो अगर एक ट्रेन रुकती है तो पीछे 40 ट्रेनें रुक जाती हैं क्योंकि आगे जनाजा हो रहा है। सो अब ड्राइवर भी जो है बेचारा मजबूर हैं, क्या करें। सो हमने स्कूल्स को बंद किया है, उसमें लोगों ने बड़ा रिएक्शन हमारे खिलाफ दिया है कि हम देहातों में स्कूल बंद कर रहे हैं। अब ट्रैक पर के साथ तो नहीं, घर का वोकेशनल स्कूल खोल लो या बच्चों का किंडर गार्डन खोल लें, ये तो कोई दस्तूर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला को मंजूर हुआ तो मेरी लाहौर के मीडिया, मुअज़्ज़ज़ मीडिया के सामने ये मेरी कमिटमेंट है कि अगले महीने 1 तारीख तक बारिशों के टाइम को निकाल कर 136 ट्रेनों में सिर्फ 6 ट्रेनें लेट होती हैं, उसके हमने 2 रैक बना लिए हैं। इसका क्रेडिट रेलवे के मजदूरों को और रेलवे के अफसरों को जाता है। और 2 रैक और बन गए क्योंकि हम अब उन ब्रांच लाइनों को भी देने लगे हैं जो छत पे चढ़ के सफर कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी ईद के आगे भी कोई टिकट नहीं है जी,
بلکہ آج میں یہ سجیشن دے رہا تھا کہ جو بکنگ کا ہمارے آفسز ہیں ان کو کسی اور کاموں میں لگائے. اب ہے نہیں تو اب آپ کے سامنے اپنا گریبان پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ویکنسی نہیں ہے جی. کیا کروں؟ مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ڈیفالٹ ختم کیا ہے انہوں نے, پروکیورمنٹ کی ہے, 50 کروڑ روپے کا انجن کھڑا ہے اور شرم کے مارے ڈوب مرے, وہ شیڈوں میں کھڑے ہیں اور ان کا پاسورڈ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ اگر خراب ہو جائے. اب امریکہ سے آ رہے ہیں جی 1 تاریخ کو, میں تو جی پہ کیس کرنے والا تھا, پرائم منسٹر جا رہے تھے, میں نے مناسب نہیں سمجھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بھیجتے ہیں پرزے. دیکھیں میری گزارش سنیں, ریلوے سسٹم میں پچھلے 3 دن سے فریٹ, میں کوئی جاہل اور گنوار قسم کا وزیر نہیں ہوں, پچھلے 4 دن سے فریٹ جو ہے لوکوموٹیو کی شارٹیج ہے. 4 راتوں سے فریٹ کی رائٹ کی جو ٹریولنگ ہے وہ کم ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں خود جا رہا ہوں منگل کے دن سے سندھ کے دورے پہ, اور اب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ لوکوموٹیوز جو ہیں وہ نئے جی کے ہمارے گلے پڑ گئے ہیں. نئے انجن لینے کے پیسے نہیں ہیں, ان کو ہی ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہو جائے گی, آپ سے 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے. کچھ بھی نہیں نا, میں ایسے کسی کام میں نہیں پڑنا چاہتا. 1 ارب روپے کی دیکھیں لاہور اسٹیشن کی آپ روز تصویر لگا رہے ہیں, کراچی کی انگلش پیپر, بھائی 2 لاکھ پیسنجر آتے ہیں. ظالموں نے ایسے اسٹیشنوں پہ اربوں روپیہ لگایا جس کے کل پیسنجر 200 ہیں. کتنے پیسنجر ہیں اوکاڑے کے, کتنے پیسنجر ہیں رائے ونڈ کے, کتنے پیسنجر ہیں نارووال کے, کتنے ٹرینیں ہی نہیں رکتی. اپنی ذات کے لیے اربوں روپے کے اسٹیشن. آج میں نے بڑی مشکل سے 5 کروڑ روپیہ منت کی ہے ان کی کہ یار 10 کروڑ روپیہ نیا واشنگ لائن بنائے ریلوے میں, اور لاہور پہ 1 روپیہ نہیں لگایا, کراچی پہ 1 روپیہ نہیں لگایا. کہاں تھے آپ لاہور کے صحافی اس دن جب یہاں 10 سال تک 1 روپیہ لاہور میں نہیں لگا؟ اربوں روپیہ لگایا ہے, اور جس کو ہم چلا ہی نہیں سکتے ان اسٹیشنوں کو. آنسٹ ٹو گاڈ, یہ اربوں روپے کے جو نئے اسٹیشن بنائے ہیں, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ان بلڈنگوں کو چلانے کے لیے. پیسے ہی اتنے ہیں, ابھی 13 نمبر پلیٹ فارم کے پیسے نہیں ہیں. مجھے پتا ہے پیسنجر کہاں ہیں اور لگانے کہاں ہیں. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, جواب سننے کا بھی حوصلہ رکھیں. آئی نو, ابھی میں نے آج آرڈر کیا ہے کہ ایک اور ویٹنگ روم کمروں کو توڑ کے بنایا جائے. فار یور کائنڈ انفارمیشن. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ کے معیار سے بلند ہیں. آپ نے تو تنقیدی سوال کرنا ہوتا ہے نا, آپ کو انفارمیشن عرض کر رہا ہوں. 8 ہیں, 13 پلیٹ فارم ہیں, ابھی جو ضروری ہیں وہی ٹھیک کر رہا ہوں. ابھی میری جاری ہے پریس کانفرنس, ابھی ختم نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں میں ایک ڈیفرنٹ سوچ کا آدمی ہوں. عمران خان کے بقول وہ مجھے کہتا ہے کہ تو, اب میں کیا عرض کروں, وہ کہتا ہے یہ کرمنل ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو گئے ہیں اب فضل الرحمان کے پاس, ان کی بھی کھچائی ہوئی ہے کہ کیوں گئے اس سے پوچھے بغیر. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت زیادہ عمران خان کی سوچ بڑی ہے, وہ ایک بڑا لیڈر ہے, اس نے اپنے آپ کو ایمرجنگ لیڈر ثابت کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں, عمران خان کو اس پی ٹی آئی میں سے نکال دیا جائے تو پی ٹی آئی 0 ہے. سو نیچے جو کام ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, ان کو پوچھ کے کرنا چاہیے. میں تو اتنی سی بات ریلوے میں بھی فیصلہ کرنا ہو جو میرے اختیار سے زیادہ ہو, میں نے کل کہا ان کو کہ سوار کو ML1 کی میٹنگ رکھیں. جی ML1 از دا اونلی سولوشن, ML1 از دا اونلی سولوشن. وہاں یہاں آ کے کسی ولی کو بھی بٹھا دیں گے, ورنہ یہ سٹرکچر جو ہے یہاں حادثے ہوں گے. اوکے لسن ٹو می, تیز کریں نا, اتنا ٹائم نہیں. دیکھیں پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ ہے. میں چاہتا تھا کہ ہم اپنے سٹاف کو خود بھرتی کریں, لیکن میں کل نیب کی نظر نہیں ہونا چاہتا. کیبنٹ کا یونانیمس ڈیسیژن ہے, گو میرا اعتراض تھا اس پہ بھی. یونانیمس ڈیسیژن ہے کہ 1 to 5 بیلٹ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا, ہماری جان چھٹ گئی جی. ہمارا عذاب میں تھا. ہم 10,000 نوکریاں اب دے رہے ہیں جی, 10,000 سٹینڈ بائی ہیں, اور اس میں جو ٹیسٹ ریلوے والوں نے لینے تھے لے لیے. اس کے بعد یہ جتنے 10 ایک بڑی معذرت کے ساتھ 10 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے جی, اور 10 لینے تھے لے لیے. اس کے بعد یہ جتنے 10 ایک بڑی معذرت کے ساتھ 10 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے جی, اور 10 لاکھ اپلیکیشنوں میں سے 1 لاکھ کے امتحان لیے گئے ہیں. اس میں سے جو پاس ہو جائیں گے, اس 1 لاکھ میں جو پاس ہوئے ہیں
اس میں 5 جو ٹاپ جنہوں نے کیا ہے ان کی قرآن اندازی ہو جائے گی اسی مہینے کے اندر۔ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا بھی آپ کو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا مقابلہ سخت ہے جی، فوٹو فنش میں میں سجرانی کو جیتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہار جائے تو اگلے ہفتے آؤں تو مجھے پڑھنا جانا سارے، اور میں جیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ باقی اپوزیشن اور یہ کہہ رہے ہیں آف کورس جو فوج کی سپورٹ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ اور عظیم پاکستان فوج کی سپورٹ عمران خان کو حاصل ہے، اس کا اس سے پہلے تصور نہیں تھا، کیونکہ عمران خان از اے آنسٹ مین، اور دنیا کے ہر ملک میں جو چور سیاستدان ہوتا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اس کے پیسے کس بینک اکاؤنٹ میں۔ آپ بے نظیر کی کتاب پڑھ لیں جو نینسی اس نے لکھی، جس میں اس کے اکاؤنٹ کا ذکر کیا کہ اپنے بیٹے سے جو فون کال کر رہا تھا۔ آپ آصف زرداری کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، یہ سارے وہ ہیں جو بلیک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، منی لانڈر ہیں، اور اس کے بارے میں عمران خان کا بڑا واضح اعلان ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرمنل ہیں، ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ میری گزارش سنیں، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں میری جان، کہ اے سی اتر رہا ہے، گھر سے کھانا نہیں آ رہا، اور اسے ٹی وی، یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ملک کی اکانومی کو ان چوروں ڈاکوؤں نے تباہ کر دیا ہے۔ مجھے خوف ہے اور مہینے 1.5-2 مہینے میں اگر ہم مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکے تو ہمیں عوام کے سامنے جواب دینا ہے جناب۔ لوگوں نے یہ تو نہیں دیکھنا سال بعد ہمیں انہوں نے دے دیا کہ اگلا سال انہوں نے ہمیں جواب سے معاف۔ میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ پورس کی ہتھنی ہے، 2 ہفتے پہلے کہا ہے۔ آج جتنی نواز شریف لیگ کی تباہی ہوئی ہے اس کی ایک ہی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے مریم صاحبہ۔ مریم نواز شریف is the responsible of all this thing going to be happen۔ وہ کہتے ہیں ڈان لیگ سے لے کے اس ٹویٹ تک، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو آدھا گھنٹہ بتا دوں گا اس کی بے وقوفیوں کا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ عقل مند دشمن جو ہے، کیا کہتے ہیں اس سے، دیکھیں میں آپ کو اتنی بڑی خبر دے کے گیا ہوں، میں بے وقوف ہوں کہ آپ کو سیدھا سیدھا نام دوں۔ جو جتنا بڑا چیخا ہے اس کے چیخنے کا وقت آ گیا، اور ابھی تو آپ دیکھیں ایک چھت کے نیچے اوپر نیچے رہ رہے ہیں آصف زرداری اور خاقان عباسی۔ تیرے سامنے بہ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں دسنا۔ درود شریف سارے باپ پڑھو، صلاۃ و سلام علیہ۔ سارے باپ پڑھو، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ بندہ اس مکان نے فی باری علم سائدنا اشقالا حضرت ناظر جگہ مزاد میں شیخ عبد القادر جنانی علیہ السلام مچاری رجی خرجہ کو تفریدہ فریدہ ربی شرح علیہ صدر وسلی علیہ وسلی من بسلی اللہ من بسلی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا أم الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما حب نبی ہے میرے علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہی دل کے جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہی دل کے جس نے کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ جتنے بھی زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین جتنے بھی زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین جتنے
زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا ہے جس میں سمویا نہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ عالی اقدس اندر عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام اور قابل قدر احباب محبت سامعین محترم اور قابل ساز احترام میری ماما اور میری بہنہ، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام دی حاضری اپنے بارگاہ قبول اور منظور فرمائے. انجمان غلامان محبان اہل بیت اہل سنت و جماعت دے نوجوانہ نے کارکنان نے حکم فرمایا انہاں دی حکم دی تعمیل کر دیاں تساں نیک لوکاں دی زیارت کرنے دے واسطے حاضر اللہ دے حضور دعائے مولا کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ معلمہ منورہ نور نظر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ منو ہمیشہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تقریر شروع کروں تو پہلے ایک دو گزارشات نے سماعت فرماؤ. ذکر نبی دا کر دینے نا چنگا لگدا ہے اسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے. اے جڑا وچ خلا ہے نا اینو ذرا تھوڑا جا پر کرو تے میں لگا دعا دین خلا او بندہ پر کرے جدے تے دعا اثر کرے. یا اللہ جڑا حرکت کرے ادھروں سجیوں کھبیوں نیڑے نیڑے ہوئے پانچ تن پاک دا صدقہ مولا انہاں نوں اس سال مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. نیڑے نیڑے ہو جو اور ماشاءاللہ بھائی جان تسی بھی ماشاءاللہ بڑی مہربانی اللہ تہاڈی حاضری نوں اللہ تہاڈی محبت نوں قبول فرمائے. دوسری گزارش ہے جنہ گوڑے کھلے کیتے نے تھلے کر کے بیٹھو دوزانو ہو کے بیٹھو چوکڑی لگا لو محفل دے اداب نو ملحوظ خاطر رکھو نالے اللہ دا کار رہے. حضرات محترم توجہ فرماؤ تقریر بلا تمہید شروع ہے توجہ فرماؤ. اج اساں اس آل دا ذکر کرنا ہے جیدہ ذکر کائنات دے نبیان دے امام بھی کیتا ہے تے جیدہ ذکر خود رب العالمین نے کیتا ہے. کائنات دا ذرہ ذرہ مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان ہوا چرند پرند حجر شجر جنوں انس کائنات دا ذرہ ذرہ بھی اس آل دا ذکر کرے تے تامی ذکر کرن دا حق ادا کر سکدے نہیں کیونکہ اے آلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے تے اس آل دا صدقہ اللہ نے سانو ایمان دی دولت نہ مالا مال فرمایا. تے میں قرآن پاک دے اندر مختصر مشہور آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. رب العالمین حکم الحاکمین علیم بذات الصدور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندا ہے خوب صاف تے ستھرا تے پاکیزہ کر چھڈیا کنہاں نوں نبی دے گھر والیاں نے. باقی سارے مومناں حکم ہے آجی جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ نمازی جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ کاری جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ سخی جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ مجاہد جی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ غازی صاحب پلیتی کو لو دور ہو جاؤ. کائنات دے ہر مومن حکم ہے کہ مومن پلیتی کو لو دور ہو جا. تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی باری آئی اللہ نے اے نہیں فرمایا حسن تسی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ حسین پلیتی کو لو دور ہو جاؤ علی پلیتی کو لو دور ہو جاؤ فاطمہ پلیتی کو لو دور نانا بلکہ مصطفیٰ دی آل دی باری آئی کہ اللہ نے قانون چینج فرما چھڑیا
فرمایا نی پلیتیے سیدہ فاطمہ کو دور ہو جا، نی پلیتیے مولا علی کو دور ہو جا، نی پلیتیے آقا حسن کو دور ہو جا تے آقا حسین کو دور ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معین الدین سیدہ پور دی سرزمین تے رہن والیوں پتہ چلیا اے او نفوس قدسیہ تے اعلیٰ ہستیاں نے سیدہ زہرا بھی پاک